بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 45% ٹوٹل رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان کا تقریباً آدھا حصہ بنتا ہے، جو 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کے ساتھ جرمنی اور ناروے جیسے ملکوں سے بھی بڑا ہے۔ لیکن پاکستان کا سب سے کم پاپولیشن والا علاقہ ہے، جس کی آبادی ٹوٹل 1,20,00,000 کے قریب ہے، یعنی ہر ایک اسکوائر کلومیٹر پر تقریباً 35 لوگ رہتے ہیں۔ یہ صوبہ نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر کوپر، گولڈ اور نیچرل گیس کی بھرمار ہے۔ خاص طور پر ریکو دیک کے علاقے کے اندر 5.9 بلین ٹن میٹل، 41.5 ملین اونس آف گولڈ اور 25.4 ملین ٹن کوپر کے ذخائر صرف اس ایک علاقے کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر سوئی کے مقام سے نکلنے والی گیس پورے پاکستان کے 45% حصے کو گیس فراہم کرتی ہے، اور اسی لیے دنیا کے باقی ریسورسز رچ ملکوں کی طرح یہاں پر بھی حالات اکثر خراب ہی رہتے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین کی عربین سی کے ساتھ موجودگی اور گوادر پورٹ، جو کہ سی پیک کا حصہ ہے، دنیا کی سب سے بہترین لوکیشن والی پورٹ ہے، جس کی ٹریڈ کے لیے امپورٹنس انتہائی اہم ہے، جو مستقبل میں 400 ملین ٹن کارگو کے ساتھ ایشیا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی پورٹ بننے والی ہے۔ بلوچستان کا 770 کلومیٹر کا ایریا عربین سی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور سمندر کے ساتھ جڑی ہوئی اس کی خوبصورتی ہو، جس کے اندر کئی خوبصورت آئی لینڈ، مثال کے طور پر استولا آئی لینڈ، جو 6.7 کلومیٹر لمبا اور 2.3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کے علاوہ چورنا آئی لینڈ، جو سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر موجود کراچی سے صرف 5 کلومیٹر دور ہے، اس کے اندر سکوبا ڈائیونگ اور واٹر سپورٹس کے لیے انتہائی خوبصورت جگہ ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کرتھار، مکران رینجز، کوہ تفتان، جو کہ سی لیول سے 4042 میٹر اوپر موجود ہے۔ یہ پہاڑوں کی خوبصورتی ہو یا پھر صحرا کی خوبصورتی، جن میں سے کئی صحراؤں میں سے ایک خوبصورت ترین صحرا کا نام ہے کران ڈیزرٹ۔ اس صحرا کے اندر بھی کوپر، گولڈ اور دوسرے بہت سارے منرلز موجود ہیں۔ 1998 کے اندر پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکوں کی ٹیسٹنگ کا دوسرا مرحلہ بھی اسی صحرا کے اندر دھماکہ کر کے مکمل کیا تھا، اور اپنے یونیک لوکیشن کی وجہ سے اسے پاکستانی آرمی ملٹری ٹریننگ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بلوچستان میں بلوچ، پشتون، بروئیس اور ہزارہ قبیلے صدیوں سے آباد ہیں۔ کھجوریں، انگور، انار اور سیب۔ یہ صوبہ 2,25,000 ٹن تو صرف کھجوریں پیدا کرتا ہے، جو کہ پورے پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ ہوتی ہیں۔ بلوچستان میں جہاں پر سبی اور تربت کے اندر 50 ڈگری کی گرمی پڑتی ہے، تو وہیں پر اسی صوبے کے اندر نارتھ کے پہاڑی علاقوں کے اندر -10 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ بھی انتہائی پرانی ہے، تقریباً 7000 قبل مسیح کی، جو کہ آج مہر گڑھ کے نام سے موجود ہے۔ یعنی ان شارٹ تاریخی، نسلی، ریسورسز، خوبصورتی اور کلچر کے حساب سے یہ صوبہ انتہائی اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی، احساس محرومی، نسلی تعصب جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ڈیولپمنٹ، تعلیم اور گورننس کے نام پر آج بھی یہ لوگ باقی پاکستان سے کئی دہائیاں پیچھے ہیں؟ دن بدن بلوچستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، بغاوت ہو رہی ہے، اور نسل پرستی کے نام پر کئی لوگوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ میڈیا ان کو سیدھا سیدھا غدار کہہ کر اپنی بات تک رکھنے کا موقع نہیں دیتا، اور اسی ریئیکشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فری بلوچستان کی تحریکیں تیز ہو چکی ہیں۔ آج یہ لوگ اسلحہ اٹھا کر فری بلوچستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ایوانوں کے اندر بیٹھے ذہین ترین لوگ آج بھی اس محرومی کو ختم کرنے کے بجائے اسے طاقت کے زور پر کچلنا چاہتے ہیں۔ اپنے مسئلوں پر آواز اٹھانے والے لوگوں کو چند نامعلوم لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ان کے گھر والے باقی عمر ان کی خبر یا پھر ان کی لاش کے منتظر رہتے ہیں۔ آرمڈ فورسز کے مطابق اس علاقے کے اندر اپنے حقوق کے نام پر آرمڈ ریزسٹنس ہو رہی ہے، اور اسی لیے ایسے لوگوں کو اٹھانا اور مارنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ آرمڈ ریزسٹنس دراصل ہو کیوں رہی ہے؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے یہ مسائل صرف کچھ دن پہلے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کے پیچھے احساس محرومی کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ بہت ہی لمبے ٹائم کے اختلافات ہیں، جن کو سمجھنے سے پہلے آپ کو بلوچستان اور پاکستان سے اس کے الحاق کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ پارٹیشن سے پہلے بلوچستان کئی پرنسلی اسٹیٹ کے اندر تقسیم تھا، جس کے اندر سب سے اہم اور مشہور تھی ریاست کلات۔ پاکستان میں شمولیت سے پہلے اس علاقے کا نام کلات تھا، جو کہ ایک انتہائی امیر ریاست تھی۔ قائد اعظم نے 1945 اور 48 کے اندر جب اس علاقے کا وزٹ کیا تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور بلوچ لوگوں نے دل کھول کر جناح کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نیک مقصد اور ان کی ایک الگ مسلم ریاست کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا ہر صورت ساتھ دینا انتہائی ضروری ہے۔ نواب کلات نے 1945 کے جناح کے دورے کے دوران، جو کہ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ کیا تھا، جناح کو جیمز کے اندر تول دیا اور فاطمہ جناح کو ایک قیمتی نیکلس تحفے میں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے وعدے کیے۔ 1947 کے اندر جب تمام ریاستوں کو برٹش راج سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو ریاست کلات بھی آزاد ہو جاتی ہے۔
220 دن تک آزاد رہنے کے بعد 1947 کے اندر یہ پاکستان سے الحاق کر لیتی ہے، اس شرط پر کہ یہ آزاد ریاست کے طور پر پاکستان کا حصہ ہوگی اور اپنے تمام انتظامات کو خود چلائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے ریاست کشمیر اور حیدرآباد نے اپنا سٹیٹس رکھا۔ آزادی کے بعد جب پاکستان کے پاس کرنسی چھاپنے کے لیے گولڈ ریزرو تک موجود نہیں تھے تو قائد اعظم یہاں سے کلات پہنچے اور نواب کلات سے مدد مانگی۔ نواب کلات نے اس ٹائم کے اندر 1360 کلو گرام کا گولڈ پاکستان کو دے دیا۔ 1947 میں نواب کلات کراچی وزٹ کے لیے آتے ہیں تو بلوچ کمیونٹی ان کا استقبال کرتی ہے، لیکن کوئی بھی سفارتی عملہ یا پھر سرکاری لوگ ان کو ریسیو تک نہیں کرنے آتے۔ اس کے بعد نواب کلات انسیکیور ہو کر فارملی طور پر پاکستان کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ برٹش فوج سے آرمی اور سپورٹ مانگتے ہیں جو کہ ان کو نہیں ملتی۔ آزاد بلوچستان کی تحریک کا آغاز 1948 کے اندر ہی خان کلات کے بھائی پرنس کریم کی سربراہی کے اندر شروع ہو گیا تھا، جس کے جواب کے اندر 26 مارچ 1948 کو پاکستانی آرمی بلوچ کوسٹل ایریاز پسنی، جیوانی اور تربت کے اندر داخل ہو کر بلوچستان پر قبضہ کر لیتی ہے، اور بلوچ کمیونٹی کے مطابق مجبوراً خانہ جنگی کو روکنے کے لیے نواب کلات نے پاکستان سے الحاق کا معاہدہ کر لیا، جو کہ انہوں نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس ٹائم کے اندر گوادر عمان کے پاس تھا، جبکہ بلوچستان کی باقی ریاستیں آزاد تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کلات کے لوگوں کے مطابق انہوں نے اس معاہدے کو کبھی قبول نہیں کیا اور یہ زبردستی فورسفلی کروایا گیا تھا، جبکہ پاکستان کے مطابق یہ باقی تمام پرنسلی اسٹیٹ کی طرح ایک معاہدہ تھا جسے نواب کلات نے خود اپنی مرضی سے سائن کیا۔ ان کو اس معاہدے کے لیے نہ کبھی پریشرائز کیا گیا اور نہ کبھی دھمکایا گیا۔ 1948 کے اندر خان کلات کے بھائی پرنس کریم کی سربراہی کے اندر ہونے والی اس بغاوت کے اندر ان کے ساتھ 700 کے قریب لوگ تھے جو کہ اس تحریک کے اندر مارے گئے۔ اس کے بعد 1958 کے بعد نواب کلات کو بغاوت اور سازش کے الزام کے اندر اریسٹ کیا گیا تو نواب نروز خان اور ان کے ساتھیوں نے بغاوت شروع کی اور ناراض ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ جنرل ایوب خان نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ڈیمانڈز کو سنا جائے گا اور ان کو پورا بھی کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نروز خان اور ان کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد ان پر باقاعدہ بغاوت کا الزام لگا کر مقدمات چلائے گئے، ان کو قید کے اندر ڈالا گیا اور ان کو قانونی طور پر سزا دی گئی۔ 1962 کے اندر نواب شیر محمد مری نے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جسے پراری موومنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ 7 سے 8 سال تک چلتی رہی اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ 1971 کے اندر پاکستان سے بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو 1971 کے اندر نئی حکومت کے آنے کے بعد یہ امید لگی کہ شاید اب حکومت کچھ بہتری کی طرف جائے گی، بلوچستان کے لوگوں کی محرومی آخرکار دور ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ 1973 کے اندر بلوچستان کے چیف منسٹر عطا اللہ خان مینگل اور گورنر غوث بخش بزنجو کو ہٹایا گیا تو ایک بار پھر سے اختلافات شروع ہو گئے۔ بلوچستان میں احتجاج کی نئی تحریک شروع ہوئی۔ اسی سال یعنی 1973 کے اندر اکبر خان بگٹی کو گورنر لگایا گیا، لیکن انہوں نے بھی اگلے سال 1974 کے اندر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، یعنی کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی حالات کو کسی بھی طرف ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی اور ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے کے لیے محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ان کے مطابق ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر بلوچستان کے اندر ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کیا گیا جس کے اندر دونوں طرف ہزاروں لوگوں کی جان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر جبری گمشدگیوں کا آغاز ہوا۔ پرویز مشرف کے آنے کے بعد یہاں پر حالات دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئے اور 2005 کے بعد حالات شدت اختیار کرتے گئے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر باغیوں کی طرف سے ٹوٹل 120 دھماکے کیے گئے اور اس کے علاوہ چائنیز انجینئر کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر ڈاکٹر شاجیہ کا ایک ریپ کیس جو کہ پورے پاکستان کے اندر بہت مشہور ہوا اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی۔ فورسز سے ان اختلافات کی وجہ سے نواب اکبر خان بگٹی ریاست سے تمام تعلقات ختم کر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ پرویز مشرف ان پر بمباری کرواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پر مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 30 دھماکے BLA تنظیم کی طرف سے کیے جاتے ہیں جو کہ آج تک جاری ہیں۔ BLA کی اس تحریک کا آغاز ویسے تو 1980 کے بعد ہوا، لیکن اب اس کے اندر شدت آ چکی ہے اور نواب اکبر خان بگٹی کے مرنے کے بعد یہ نفرت مزید بڑھ چکی ہے، یعنی کہ ہر 10-15 سال کے بعد نام بدل کر ایسی تحریکیں بلوچستان کے اندر شروع ہو جاتی ہیں جن کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے تمام وسائل پر قبضہ کر کے ان وسائل کو باقی پاکستان پر لگایا جا رہا ہے، جبکہ بلوچستان کو اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان ریسورسز کی سمگلنگ کے اندر فورسز کے لوگ شامل ہیں اور اس کے علاوہ ان کے گھروں پر چیک پوسٹ بنا کر ان کو اپنے گھروں کے اندر ہی غیر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو نسل در نسل جبری گمشدگیوں کی صورت میں اٹھایا جا رہا ہے جن کی تعداد اب تک 8000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا میڈیا آج بھی ہماری آواز کو نیشنل ٹی وی پر نہیں دکھاتا، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس آج بھی نہ صاف پانی ہے، نہ انفراسٹرکچر اور نہ تعلیم، اور اسی لیے وہ آزاد بلوچستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔
جبکہ فورسز کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہتھیار اٹھا کر آرمڈ ریزسٹنس یا پھر حکومت وقت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس مسلح تحریک کو اسی طرح سے بازو کے زور پر یا پھر طاقت کے زور سے ہی کچلا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عام تحریک کے اندر انڈیا کی ایجنسی راؤ کا ہاتھ ہے، جو کہ انہیں آرمز، پیسہ اور ٹریننگ فراہم کر رہی ہے تاکہ بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان کو بھی پاکستان سے الگ کر دیا جائے۔ سی پیک جیسا پروجیکٹ جو کہ پاکستان کی مستقبل کے اندر قسمت بدل سکتا ہے، وہ کبھی بھی مکمل نہ ہو سکے۔ یعنی دونوں طرف اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن اس کا حل صرف اور صرف آرمڈ کانفلکٹ کی بجائے پولیٹیکلی طور پر ممکن ہے اور بلوچستان کے اندر ایک سٹیبل حکومت قائم کی جائے جو یہاں کے لوگوں کے ووٹ سے آئے، اور یہ منتخب حکومت جو کہ یہاں کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہو بیٹھ کر بیچ کا کوئی راستہ نکالے، ورنہ دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی بھی کسی قوم کو محروم رکھ کر اور طاقت کے زور پر کچل کر ان پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ ان لوگوں کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا بلوچستان کے شارٹ ٹرم حل کی بجائے لانگ ٹرم حل کی ضرورت ہے۔ ان کی آواز کو سنا جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کی محرومی کو دور کیا جائے تاکہ دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور دوسری طرف یہاں کی پولیٹیکل حکومت اس بات کی شیورٹی دے کہ دوبارہ ایسی کوئی تحریک جو کہ پاکستان یا پھر عام فورسز پر کوئی حملہ کرے یا کسی سازش کے اندر شامل ہو، ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب ایک ساتھ مل کر بطور پاکستانی آگے بڑھیں گے۔ یہ مسئلہ سندھی، بلوچی، پشتون، سرائکی، پنجابی کا نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور آج اگر ہم نے اسے نسل پرستی سے ہٹ کر حل نہ کیا تو خدا نخواستہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جو کہ ہم نے کشمیر اور بنگلہ دیش کا دیکھا، اور خدا نہ کرے کہ ہمیں یہ دن دوبارہ دیکھنا پڑے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔